بسم اللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو تمام جہانوں کے لوگوں میں سے چن لیا۔ ان صحابہ کرام کو خالق کائنات نے فضیلت عطا فرمائی، پھر ان صحابہ میں سے خالق کائنات نے 313 اصحاب بدر کو افضلیت عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح خالق کائنات نے ان 313 صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو افضلیت عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے ان 10 صحابہ میں سے 4 صحابہ کو افضلیت عطا فرمائی، اور وہ 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور ان 4 میں سے جو سب سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے اور جو سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہے، وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ۔ تو اگر آج کا کوئی بندہ کسی دوسرے صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل جانتا ہے، وہ بندہ در حقیقت اہل سنت کے عقائد سے بغاوت کرتا ہے۔ اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ذات ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ حدید آیت نمبر 57، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل واولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اس آیہ کریمہ کا مفہومی ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی راہ میں جہاد کیا، یا جن لوگوں نے اسلام کی خاطر اپنا مال قربان کیا، وہ لوگ بعد والوں سے افضل ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑی زبردست بات لکھی۔ تفسیر بغوی کے اندر لکھتے ہیں امام بغوی کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس وقت مولا علی تو بچے تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی طور پر بھی اپنا سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا، اور جانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ سب سے آگے ہیں، اس لیے آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے جہاد جانے والے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی پر مال خرچ کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر طبری نے، ابن جریر اسے مصدر مانا جاتا ہے، یہ کوئی مرجع نہیں بلکہ مصدر کتاب ہے ابن جریر طبری۔ اس کے اندر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ والذی جاء بالصدق محمد وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب صدق کے ساتھ آنے والی ذات رسول اللہ کی ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ دوستان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی فضیلت میں، جس کی افضلیت میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اگر میں ہر آیت کو پڑھوں اور ہر آیت کا آپ کو تفسیر بتاؤں تو پھر تو یہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اور اتنا وقت نہیں ہے، تو آئیے ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں اور چند احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ایک بہت بڑی دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع اس کائنات میں کسی کے مال نے نہیں دیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی مال کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ ذرا ان دو احادیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی اس آیت کو جو میں نے سب سے پہلے بیان کی ہے اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ برابر نہیں ہو سکتا جس نے بعد میں خرچ کیا۔ حضرت اگر آپ ان دلائل کو ذرا غور سے دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اور جس نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مال خرچ کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ یہ تو بات تھی دلائل کی۔ اب بات آتی ہے جو لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر آج کے اس دور کے اندر اعتراضات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، لیکن سائل کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، ابوبکر صدیق افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے۔ تو اس پر تو کئی احادیث سے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہی بات کروں گا اور میں وہ تمام احادیث جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کلی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام ایسے بندے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں بھائی جان یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر ابوبکر صدیق کوئی خلیفہ نہیں تھے بلکہ رسول اللہ کے غلام تھے، رسول اللہ کے امتی تھے، لیکن اس دور میں رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جانا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے ابوبکر افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراضات تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو وہ بونگیاں ہی مارتا ہے۔ اگر کوئی رافضی ٹولہ ہے اور خود کو اہل سنت کا لیبل لگاتا ہے، خود کو سنی کہتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، ایسے بندے کو آپ شرح عقائد نسفی دکھائیں اور اسے بتائیں کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور جو بندہ اہل سنت سے غداری کرتا ہے
ایسے بندے کا پھر ایمان اور عقیدہ کیا ہوگا۔ اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کی، ہمارے مسلک کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدکار لوگوں کے عقائد و نظریات کو باطل قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔